بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو آل آف یو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم بی اے پارٹ 2 اسلامیت اختیاری میں سے تاریخ اسلام کے ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پہلا ہمارا سوال ہے، اسلام نے کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو ختم کیا اور ڈیش سے جہان کو منور کیا۔ اور آپشنز ہمارے پاس ہیں: ایمان سے جہان کو منور کیا، قرآن سے جہان کو منور کیا، نور توحید سے جہاں کو منور کیا، یا نور رسالت سے جہاں کو منور کیا۔ اسٹوڈنٹس، اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے آپشنز ہی ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے نیئرسٹ ون جو سب سے بفیٹنگ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قریب ترین ہے، ہم نے وہ لگانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جی، اسلام نے کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو ختم کیا اور نور توحید سے جہان کو منور کیا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے جی، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی ڈیش رہو گے۔ اور آپشنز ہمارے پاس ہیں کہ وفادار رہو گے، غالب رہو گے، ناکام رہو گے، یا پھر تمام رہو گے۔ تو رائٹ آپشن ہے جی، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور تھرڈ کوشچن ہے جی، قرآن حکیم میں ایمان اور اعمال صالح کی دو شرطوں کے ساتھ ڈیش کا وعدہ فرمایا گیا۔ آپشن جی، جہاد کا وعدہ فرمایا گیا، رسالت کا وعدہ فرمایا گیا، خلافت کا، یا شجاعت کا۔ تو رائٹ آپشن ہے جی، خلافت کا وعدہ فرمایا گیا۔ فورتھ کوشچن جی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد ڈیش تھی۔ تو یہ تو بالکل آسان ہے جی، 313، 315 مسلمان تھے، 3000 مسلمان تھے، یا پھر 3500 مسلمان تھے۔ تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہے جی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ معرکہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد ڈیش تھی۔ اور آپشنز ہمارے پاس ہیں جی، 2009، 3000، 4000، یا پھر 6000۔ تو رائٹ آپشن ہے جی، معرکہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ دا سکستھ ون کمز ہیئر، مسلمانوں کے عروج کا ایک بہت بڑا سبب مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور شوق ڈیش بھی تھا۔ شوق جنگ، شوق تبلیغ، شوق رسالت، یا شوق شہادت۔ تو رائٹ آپشن ہے جی کہ شوق شہادت جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا جو سبب تھا، اسی وجہ سے وہ عروج پہ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جی کہ مسلمان جو ہے اس کو ڈر اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اگر جہاد میں گیا، اگر تو مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے، یو ڈونٹ نو۔ فارس کسے کہتے ہیں جی؟ تو بالکل آسان ہے جی، یہ تو آپ نے فارسی بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پڑھین۔ فارس کسے کہتے ہیں؟ ترکی کو، ایران کو، مصر کو، یا بنگلہ دیش کو؟ تو فارس ایران کو کہتے ہیں جی، فارس سے فارسی، ایران سے ایرانی، یعنی فارس کی زبان فارسی ہے، اور فارس جو پرانا نام ہے وہ کس کا ہے؟ ایران کا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور ڈیش کے ساتھ جہاد کرو، علم کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، یا تمام کے ساتھ؟ تو رائٹ آپشن ہے جی، جانوں کے ساتھ۔ جہاں مال ہے وہاں جان کے ساتھ بھی۔ یہ نہیں کہ اگر آپ امیر ہو تو آپ نے مال دے دیا تو اپنی جان بچا کے رکھو، بلکہ نہیں، اللہ کی راہ میں مال و جان کیونکہ دی ہوئی اسی کی ہے، تو اگر اسی کے نام ہوئی تو فرض ادا ہوا۔ مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا عروج کس کے ذریعے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمان اپنا کھویا ہوا عروج کس کے ذریعے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جنگ، علم، تبلیغ، یا جہاد؟ تو رائٹ آپشن ہے جی، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد بھی نفس، جی یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، سب سے بڑا جہاد ہے نا۔ اور پھر علامہ نے بھی تو خوب کہا تھا نا، علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت حارث بن ہشام ڈیش میں پیاسے شہید ہو گئے؟ غزوہ بدر میں، غزوہ تبوک میں، معرکہ موتا میں، یا جنگ یرموک میں؟ تو رائٹ آپشن ہے جی، حضرت حارث بن ہشام جنگ یرموک میں پیاس سے شہید ہو گئے۔ یہ یہاں پہ بلینک نہیں ہے جی،
یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو ایسی مسٹیکس کو آپ کائنڈلی تھوڑا سا نا مہربانی فرمایا کریں، اگنور کر دیا کریں۔ کافی کمنٹس میں بچے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ان کا وہ انداز بھی عجیب ہوتا ہے۔ اب میں پچھلے دنوں ایک بچے کا کمنٹ پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ نے مس گائیڈ کیا جی، وہ 50 ایم سی کیوز آپ نے کہا تھا۔ تو جی اب وہ 50 ایم سی کیوز جو ہیں وہ پہلے جو انہوں نے کہا ہوا تھا، آپ کا پرشین کا جو اور عربی کا جو آیا تھا سیمپل پیپر، اس میں ہی 50 تھا، تو میں نے بھائی اس وقت ویڈیو بنائی تھی اور 50 اس وقت تھے۔ آپ تھوڑا سا مہربانی کیا کریں، اسٹوڈنٹس والا آپ کا رویہ بھی ہونا چاہیے۔ جس وقت دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مسلمان ڈیش مقام پر فائز تھے۔ کیا بات ہے جی! تو مسلمانوں نے تو بڑا عروج دیکھا ہے جی، لیکن بس آج ہم کہاں پہ ہیں؟ بلند علمی پہ تھی، پستی پہ تھی، شاندار تھی یا فتح تھی؟ تو رائٹ آپشن جو بلند علمی پہ تھی۔ اور علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یعنی وہ کتابیں سائنسدان البیرونی، الخوارزمی، جنہوں نے دنیا کو بتایا سائنس کیا ہے، ابن سینا، جابر بن حیان، جنہوں نے کیمسٹری، فزکس، میتھس بنیادیں رکھی ہیں۔ آج ہم بس سنی وابی شیعہ، وہ فلاں کافر ہے، وہ فلاں ہے، بس اس میں لگ گئے ہیں، اور ترقی کہیں پیچھے ہی راہ دیکھتی رہ گئی ہے۔ آج ہم سائنس سے بہت دور ہیں۔ چلیں جی، عدل کرو وہ ڈیش سے زیادہ قریب ہے، اور آپشنز ہمارے پاس ہے جی پرہیزگاری، تقوی، ایمان یا دین۔ تو رائٹ آپشن جی تقوی۔ عدل کرو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ عدل کرے۔ مسلم رعایا کے علاوہ ڈیش رعایا بھی حقوق سے محروم نہ تھی، غیر مسلم، اہل کتاب، عرب یا تمام۔ تو رائٹ آپشن ہے جی غیر مسلم رعایا بھی جو مسلمانوں کے ہاں مائنورٹیز آلسو ہیو دیئر رائٹس۔ اگر وہ کرسچنز ہیں، اگر وہ جیوز ہیں، ہندوز ہیں، جو بھی ہیں مائنورٹیز ہوں، تو ان کے بھی حقوق ہیں۔ عرب کے بت پرستوں نے خانہ کعبہ میں ڈیش بت نصب کر رکھے تھے، اور بالکل آسان سا ہے جی 300، 200، 260 یا 360۔ تو رائٹ آپشن ہے جی عرب کے بت پرستوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ 15 کویشچن کا ہم اہل یمن میں ڈیش عام تھی، کیا جی؟ آگ پرستی، سورج پرستی، بت پرستی یا تمام۔ تو رائٹ آپشن ہے جی سورج پرستی، یعنی they worship the sun، وہ سن یعنی سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے سورج غروب ہوتے ہوئے، سورج طلوع ہوتے ہوئے، اور جب زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اس وقت نماز، یہ آپ کو فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت نماز کسی بھی قسم کی سجدہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور انصاری ڈیش کو ابن اللہ قرار دیتے، حضرت موسیٰ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو رائٹ آپشن ہے جی یہود حضرت عزیر کو اور انصار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے تھے، اور بالکل یہ غلط ہے جی، یہ شرک ہے بہت بڑا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے جنا ہوا ہے۔ نصارہ نے توحید کی جگہ ڈیش کے عقیدے کو اختیار کر لیا تھا، رسالت کے، عیسائیت کے، تثلیث کے یا اہل کتاب کے؟ تو تثلیث کے عقیدے کو اختیار کر لیا تھا۔ اسلام کے تصور توحید سے متاثر ہو کے ڈیش خداؤں کی پجاری میں بھی آواز اٹھنے لگی، یہ خداؤں کے پجاریوں میں بھی آواز اٹھنے لگی جی، یہ مسٹیک ہے۔ 30 کروڑ، 50 لاکھ، 33 کروڑ یا 25 کروڑ؟ رائٹ آپشن جی 33 کروڑ، جب اسلام کے تصور توحید سے متاثر ہو کے، یہ توحید بھی غلط لکھا ہوا ہے جی، تو یہ ٹائپنگ مسٹیکس نہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دینی علوم کے علاوہ مسلمانوں نے ڈیش خدمات سر انجام دی، کیمیا میں، طبیعیات میں، فلسفہ میں؟ تو رائٹ آپشن جی تمام میں، یعنی کیمسٹری جو ہے وہ اس کے بانی بھی مسلمان ہیں، فزکس کے بھی، فلسفی کے بھی، بایو کے بھی۔ لیکن آج آپ دیکھیے
کہ اس کے بعد پھر نام کن کا ہوا؟ وراثت ہم نے چھوڑ دی نا، ٹھیک ہے. وہ علامہ بھی اسی بات پہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کھو دی میراث تو نے اسلاف سے پائی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ جو کھو دی ہے ہم نے میراث، اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کرتا، بس اپنا ہر کوئی مسلک چمکاتا ہے. قرون وسطیٰ میں سائنس کی ترقی کس کی بدولت تھی؟ مسلمانوں کی بدولت، انگریزوں کی، ہندوؤں کی یا عربوں کی؟ تو مسلمانوں کی بدولت سائنس کی ترقی تھی جی. آپ دیکھیں یہ یورپ میں تو سویلائزیشن یہ کل کی بات ہے. اگر سویلائزیشن دیکھنی ہے تو پھر آپ ذرا اندلس کو دیکھیے، جہاں پہ علامہ جا کر رونے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور کہا تھا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار تیری باتیں ہیں صرف، وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. مسلمانوں کے دور عروج کے اثرات دنیا کے تقریباً ہر معاشرے کی ڈیش پر بھی ظاہر ہوئے. معیشت پر، معاشرت پر، زراعت پر یا تمام پر؟ تو رائٹ آپشن ہے جی معاشرت پر. اسلام نے ڈیش کا درس دیا، انسانیت کا، اخلاقیات کا، قرآن کا یا تبلیغ کا؟ تو رائٹ آپشن ہے جی اخلاقیات کا اسلام نے درس دیا ہے. اسلام سے قبل سیاسی نظام رائج تھے. کون سے سیاسی نظام؟ بادشاہت کے، قبائلیت کے، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو رائٹ آپشن جی بادشاہت اور قبائلیت، الف اور بے یہ دونوں بنتے ہیں. 24 کا مسلم جب ایمان کمزور ہونے لگا تو ڈیش بھی ختم ہونے لگا. عروج، غلبہ، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ تو رائٹ آپشن ہے جی جب ایمان کمزور ہونے لگا. دیکھیں نا ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، اگر وہی کمزور ہونے لگا تو پھر عروج اور غلبہ چھین لیا گیا. مسلمانوں کے عروج کا سب سے بڑا محرک اور سبب ان کا کیا تھا؟ پختہ ایمان، علم، اخلاق یا یقین؟ تو رائٹ آپشن ہے جی فرم بلیف، پختہ ایمان. شرک خفی کہا جاتا ہے، دکھلاوے والا شرک، مخفی والا شرک، الف اور بے دونوں یا کوئی بھی نہیں؟ رائٹ آپشن ہے جی الف اور بے دونوں، دکھلاوے کا شرک بھی اور مخفی چھپا ہوا شرک بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو شرک فرمایا، ریاکاری، دکھلاوے، الف اور دونوں یا ریاکاری تو اور دکھلاوا اس کا رائٹ آپشن ہے. بنو امیہ سے خلافت چھینی کس نے؟ بنو ہاشم نے، بنو سعد نے، بنو عباس نے یا بنو قاسم نے؟ تو بنو عباس. یہ بنو عباس اور بنو امیہ یہ دو ہی بڑے قبائل ہیں جی جن کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں. اور آپ کو پتہ ہے کربلا میں بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ہی یہ جنگ ہوئی تھی. اور آپ کی یہ علم میں ہوگا کہ بنو امیہ یہ یزید والا جو ہے وہ گروپ تھا، اور بنو عباس جو ہے وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا گروپ تھا. خلیفہ ہارون الرشید کی وفات کے بعد اس کے دونوں ڈیش کے درمیان حصول اقتدار کی سخت جنگ ہوئی. دونوں بھائیوں کے درمیان، بیٹوں، ہمسایوں یا دوستوں؟ تو دونوں بیٹوں نے جی ان کی وفات کے بعد اقتدار کی سخت جنگ کی. عباسیوں کے بعد ڈیش کا دور شروع ہوا، عربوں کا، امیوں کا، عثمانیوں کا یا ترکوں کا؟ تو رائٹ آپشن جی عثمانی ترکوں کا. یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ نے اوٹومن امپائر جو دیکھا ہوگا ترکی میں، یہ بڑا عروج تھا جی مسلمانوں کے اوپر. اس کا بیڑا تو پھر غرق کیا نا آ کے یہ مصطفیٰ کمال نے، ٹھیک ہے، اور محمد فور نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا. یہ عباسیوں کو مطلب ہٹا کے عثمانی ترکوں نے مطلب ایک بہت بڑا یہ کام چل پڑا تھا، اور مسلمان پھر عروج پہ تھے. اور ترکی آج الحمدللہ پھر ایک دفعہ اوپر آ رہا ہے، اور یہ بیڑا غرق پھر آج دیکھیں اب سعودیہ بھی بیڑا غرق کر رہا ہے. کس طرح سے وہ کشمیر کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا. یعنی یہی تو بات ہے جی، اصل میں اتحاد ہی تو ہم نے کھو دیا ہے، اور اوٹومن امپائر نے سب کو اکٹھا کیا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ میں دل سے دعا کرتا ہوں جو ہمارے ترکی کے صدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت دے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے کہ وہ مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا صدر طیب اردوان کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے اور مسلمانوں کی ایک جگہ پہ اکٹھا کریں. چلیں جی یہ آتی ہے آج کی ویڈیو، کیونکہ نیکسٹ جو کویشچنز ہیں پھر وہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.